السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 دسمبر 2021 ہے اور ایک دن کے بعد پرسوں 2022 کی جنوری کی پہلی تاریخ ہوگی۔ ایک نئے سال کی ابتدا ہوگی، ایک نئے سال کی شروعات ہوگی، اور یہ نیا سال عیسائیوں کا نیا سال ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2021 سال ختم ہو کر کے 2022واں سال شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے وہ اس موقع پر جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر، نئے سال کے جشن مناتے ہیں۔ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا ہے، مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسے واہیات، بیکار اور فضول کاموں کے اندر پڑھ کر اپنی صلاحیتوں کو، اپنی عزتوں کو، اپنے ایمان کو اور اپنے اخلاق کو خراب کریں۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجری کیلنڈر دیا ہے، جس کا تعلق حضرت نبی علیہ السلام کی ہجرت کے ساتھ میں ہے۔ آپ علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ دور فاروقی میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام کے مشورے سے اسلامی کیلنڈر کو ہجرت کے ساتھ میں جوڑ دیا گیا کہ اسلامی کیلنڈر نبی علیہ السلام کی ہجرت والی تاریخ سے شروع ہوگا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے، مسلمانوں کا جو ہجری کیلنڈر ہے، اس کیلنڈر کے ساتھ میں مذہب اسلام کی بڑی بڑی عبادات جڑی ہوئی ہے۔ آپ حج کو لے لیں، حج اسلام کا بنیادی 5واں رکن ہے اور اسلام کی ایک اہم عبادت ہے۔ جس عبادت کا منکر کافر ہے، ایسی اہم عبادت کا تعلق ہجری تاریخ کے ساتھ میں ہے، ہجری کیلنڈر کے ساتھ میں ہے۔ حج کے جو 5 ایام ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، جس میں حج کے ارکان اور حج کے جو واجبات، فرائض وغیرہ ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں، وہ ان 5 تاریخوں کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ ہجری تاریخیں ہیں۔ ہجری کیلنڈر کے حساب سے ان حج کے ارکان کو ادا کیا جائے گا۔ پھر آپ عیدین کو لے لیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں کا تعلق بھی ہجری تاریخ کے ساتھ میں ہے، ہجری کیلنڈر کے ساتھ میں ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا، آگے شوال کا مہینہ شروع ہوگا، شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہماری عید الفطر ہوگی۔ تو اس عید الفطر کا تعلق بھی ہجری کیلنڈر کے ساتھ، ہجری تاریخ کے ساتھ، قمری کیلنڈر کے ساتھ، قمری تاریخ کے ساتھ، اسلامی کیلنڈر کے ساتھ، اسلامی تاریخ کے ساتھ۔ عید الاضحیٰ یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مقرر ہے۔
آپ کے عیسوی تاریخ بدل سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہجری تاریخ، اسلامی تاریخ مقرر ہے، فکس ہے۔ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوگی اور عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ اسی طرح رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ بھی ہجری تاریخ کے ساتھ میں، ہجری کیلنڈر کے ساتھ میں، اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کے ساتھ میں فکس ہے، معین ہے۔ شب قدر ہے، شب برات ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، یہ اسلام کی بڑی بڑی عبادات ہجری تاریخ، اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں، اپنی ہجری تاریخ کو یاد رکھیں، اور اپنے گھروں کے اندر کوئی بھی آپ کے گھر میں فنکشن ہو، پروگرام ہو، شادی کی تاریخ طے کرنی ہو یا کوئی دوسرے پروگرام کی تاریخ طے کرنی ہو تو آپ اس میں اپنی اسلامی اور ہجری تاریخ کا ضرور استعمال کریں۔ آپ پہلے ہجری تاریخ لکھیں، پہلے اسلامی تاریخ لکھیں، پھر آپ انگریزی اور یہ عیسوی تاریخ لکھ سکتے ہیں۔ اس کا بھی منع نہیں ہے، لکھ سکتے ہو، جائز ہے، لیکن ہجری تاریخ اور اسلامی تاریخ کا لکھنا مستحب اور افضل ہے۔ اس کو لکھنا مسلمان کی شان ہے، اس کو لکھنا چاہیے۔ وہ ہمارے اسلام کے سے جڑی ہوئی چیز ہے، ہمارے اسلام سے مربوط چیز ہے، اور اسلام سے اس کا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ ہجری تاریخ ہمارے مذہب اسلام کا ایک حصہ سمجھو، اس لیے آپ اس کو بالکل فراموش نہ کریں۔ اسی لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ ہجری تاریخ فرض کفایہ کی طرح ہے۔ اگر پوری کی پوری امت میں سے کسی ایک بھی انسان کو ہجری تاریخ یاد نہیں ہے، سب نے ہجری تاریخ کو فراموش کر دیا، تو سب کے سب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے اور ایک عظیم گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے امور میں، اپنے معاملات میں ہجری تاریخ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر پوری کی پوری امت اور قوم اور لوگ ہجری تاریخ کو فراموش کر دیں، اسے بھلا دیں، تو سب کے سب گناہ عظیم کے مستحق بنیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنی ہجری تاریخ یاد رکھنی چاہیے، اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو 2022 شروع ہو رہا ہے، یہ عیسائیوں کا نیا سال ہے، اور عیسائی حضرات نے اپنے نئے سال کے اوپر ایک جشن شروع کیا، اور اس جشن کے اندر خرافات، بدعات، اخلاق سے گری ہوئی چیزیں، بے حیائی، بدتمیزی اور عریانیت کو بڑھاوا دیا۔ ہوتے ہوتے یہ چیز ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی، اور آج مسلمان بھی عیسائیوں کی دیکھا دیکھی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، نئے سال کو منانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو عیسائیوں کی اتباع سے اور پیروی سے بچنا چاہیے۔ آپ نے تو روزے جیسی اہم عبادت کے اندر، امامہ باندھنے جیسی اہم عبادت کے اندر بھی عیسائیوں کی مخالفت کا حکم دیا کہ عیسائی بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں، تو تم امامے کے نیچے ٹوپی پہنو اور ٹوپی کے اوپر امامہ باندھو۔
عیسائی ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم اس کی جگہ 2 روزہ رکھو۔ اسی طریقے سے یہود اور نصارہ عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے امت مسلمہ کو۔ اب اتنی بڑی اہم عبادات کے اندر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو، ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو نصارہ، یہود اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ان کی پیروی سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، تو جو گناہ کے کام ہیں، جو بے حیائی کے کام ہیں، جو بدتمیزی کے کام ہیں، جو بد اخلاقی کے کام ہیں، جو عریانیت اور فحاشی کو بڑھاوا دینے والے کام ہیں، ان کاموں کے اندر مسلمانوں کے لیے عیسائیوں کی پیروی کرنا اور عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا، عیسائیوں کے ساتھ شریک ہونا کیسے مناسب اور کیسے روا ہوگا؟ آپ خود ہی اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچیں اور فیصلہ کریں کہ جب عبادات کے اندر بھی آپ نے عیسائیوں کی مخالفت کا حکم دیا تو گناہ کے کاموں میں ان کی پیروی، ان کا ساتھ دینا، ان کی ساتھ میں مل کر کے ایسے جشن منانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں، روا نہیں کہ وہ نیو ایئر اور نئے سال کی مبارکبادیاں دے، کیک کاٹے یا ایسے جشن کے اندر اور ایسے پروگراموں کے اندر شریک ہو۔ ان نئے سال کے جو نیو ایئر کے جشن منائے جاتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر بس ان کو ایک گھڑی کا انتظار ہوتا ہے۔ جیسے ہی دسمبر کی 31 تاریخ گزر کر جو رات آتی ہے اور جنوری کی 1 تاریخ سے جو پہلے کی رات ہے، اس رات کے جیسے ہی 12 بجتے ہیں، بس 12 بجنے کا انتظار ہوتا ہے۔ 12 جیسے ہی بجتے ہیں، لاکھوں روپیوں کے چیزوں کو یہ نظر آتش کر دیتے ہیں، پٹاخوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں لاکھوں روپیوں کا نقصان کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے جلا دیتے ہیں۔ پھر ان کے جو جشن ہوتے ہیں ان میں شراب، کباب، شباب، بے حیائی، زنا اور ایسی گندگیاں پھیلائی جاتی ہے اور گندے کام کیے جاتے ہیں۔ ایک شریف انسان کو ان کاموں کو زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اس عیسائیوں کے ایک جشن میں اور عیسائیوں کے تہوار میں شریک ہو اور اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو برباد کرے۔ نئے سال کے موقع پر ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان والوں کو نئے سال کے موقع پر 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے سال جو گزرا ہے اس میں کیا کھویا۔ 2021 میں آپ نے کیا کھویا؟ آپ کے بچوں کی ایجوکیشن خراب ہوئی، آپ کے بچے تعلیم سے محروم ہوئے، آپ کا کاروبار ماند پڑ گیا، آپ کا کاروباری نقصان ہوا، آپ سے کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ ہوا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں آپ سوچیں اور پھر اس کی تلافی کی کوشش کریں کہ میرے بچوں کی جو تعلیم خراب ہو گئی ہے اس کی میں تلافی کیسے کروں، میرے کاروبار کا جو نقصان ہو گیا ہے اس کو میں کیسے تلافی کروں، کیسے سدھاروں، اور میرے اخلاق کے اندر جو اتنی گراوٹ آئی تھی اس کی میں تلافی کیسے کروں، اور جو میرے اندر 2021 کے اندر کمیاں رہ گئی، کوتاہیاں رہ گئی، عیوب رہ گئے ہیں، اس کو میں دور کر کے بقیہ جو زندگی ہے جو 2022 سے شروع ہو رہی ہے اس کے اندر میں اپنے آپ کو کیسے نکھاروں،
اپنے آپ کو اچھے سے اچھا کیسے بناؤں، اپنی اولاد کو بہترین ایجوکیشن اور بہترین تعلیم کیسے دلاؤں، اپنے کاروبار کو آگے کیسے بڑھاؤں، اپنی مالی حیثیت کو کیسے مضبوط کروں، اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہ بنا کر خود کفیل اور اپنے پیروں پر کیسے کھڑا کروں، یہ آپ کو نئے سال کے موقع پر سوچنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ بیوقوفوں کی طرح پٹاخے پھوڑ دو، گاڑی کی ریسنگ کرو اور کیک کاٹ لو اور ایسی سب واحیات کی چیزیں کر کر کے اور 2-4 گھنٹے کی خوشی منا کر کے بس ہم نے نیو ایئر منا لیا۔ یہ کوئی مسلمانوں کے، ایمان والوں کے اور عقل مندوں کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔